بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، میرے سر میں درد تھا، میں اس سے کرا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نہیں بلکہ تمہاری بجائے میں کہتا ہوں کہ میرا سر پھٹا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور پھر تم کو دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں خوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئیں گے تو اپنی کسی بیوی کے ساتھ وہیں شب باسی اختیار کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، مگر آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اور اسی حالت میں آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے کہ آپ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ نے اپنی سب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر ہو۔ انہوں نے اس کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے خاندان کے 2 شخصوں کے سہارے، جن میں فضل بن عباس اور دوسرے ایک اور شخص سے، اس طرح آئے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ اسی طرح آپ میرے گھر میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کے مرض نے اور شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کنوؤں سے پانی بھر کر 7 مشکیں میرے سر پر ڈالی جائیں تاکہ میں باہر آ کر مسلمانوں سے کچھ کہوں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں سخت درد ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی۔ مجھ سے کہا، فضل میرا ہاتھ تھامو۔ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کو سہارا دیتا ہوا چلا۔ آپ ممبر آ کر بیٹھے، پھر مجھ سے کہا کہ سب کو بلا لاؤ۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے میرے ذمہ بہت سے حقوق ہوں گے، لہٰذا جس کی پیٹھ پر میں نے کوڑے مارے ہوں اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے، اور جس کسی کو میں نے برا کہا ہو میں موجود ہوں وہ مجھے برا کہہ لے۔ کینہ پروری نہ میری سرشت ہے اور نہ میری عادت۔ میں تم میں اس شخص کو سب سے زیادہ پسند کروں گا جو اپنا حق مجھ سے اب لے لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب سے بالکل پاک نفس ہو کر ملوں۔ اگرچہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا جب تک میں متعدد مرتبہ تم سے نہ کہوں کوئی اثر نہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے، نماز ظہر پڑھی اور پھر ممبر پر جا بیٹھے اور تقریر کے سلسلے کو جاری کرتے ہوئے دشمنی اور کینہ پروری کے متعلق کلام کو جاری رکھا۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے 3 درہم قرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، فضل یہ ان کو دے دو۔ میں نے اس کی ادائیگی کے لیے کہہ دیا اور وہ شخص اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سنایا تو فرمایا، اللہ پاک نے ایک اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کرے۔ اس نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رو دیے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ بوڑھا روتا کیوں ہے؟ اس کو کیا غرض ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جس کو وہ چاہے اختیار دیا۔ اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا بندے سے مراد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب لوگوں میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رو نہیں، سب لوگوں میں کسی کے مال اور صحبت کا احسان مجھ پر اتنا نہیں جتنا ابو بکر کا ہے، اور اگر میں اپنی امت کے لوگوں میں
کسی کو جانی دوست بتاتا تو ابو بکر کو جانی دوست بتاتا۔ البتہ اسلام کی برادری اور دوستی ہے، دیکھو مسجد میں کس کا دروازہ نہ کھلا رہے بند کر دیا جائے مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب تک طاقت رہی اس وقت تک آپ برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ پنجشنبہ جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جس کے 4 روز بعد بروز دوشنبہ پیر کے روز آپ کا وصال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں فضل سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ہم کو کوئی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے کئی بار اٹھنے کا قصد فرمایا مگر شدت مرض کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آخر میں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وہ بہت کمزور دل والے ہیں، جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ مگر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر ان کے متعلق یہی کہا، اس پر آپ برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیاں ہوں، اور پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی صہرا سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صبح کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا، دروازہ کھولا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ کے اس طرح چاق و چوبند حالت میں باہر آنے سے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں، اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرحت سے مسکرانے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ اٹھا کر نمازیوں کی طرف دیکھنا یہ چہرہ انور کی آخری جلوہ افروزی تھی اور صحابہ کرام کے لیے جمال نبوت کی آخری زیارت کا آخری موقع تھا۔ حضرت صدیق اکبر جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو سیدھے حجرہ مبارک میں گئے اور آپ کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب سکون ہے، جو کرب اور بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی، اور چونکہ یہ دن صدیق اکبر کی 2 بیویوں میں اس بیوی کی نوبت کا دن تھا جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر رہتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر وہاں چلے گئے، اور دوسرے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ لوگ تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو افاقہ اور سکون منتشر ہو گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ عالم نزا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس کو نرم کر دوں؟ آپ نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے چبا کر وہ مسواک آپ کو دی۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور فخر اور بطور تحدیث نعمت یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا آبدین آپ کے آبدین کے ساتھ ملا دیا، اور آپ کی وفات میرے حجرے میں اور میری
نوبت کے دن میں اور میرے سینہ اور ہنسلی کے درمیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ درد سے بے تاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے اور منہ پر پھیر لیتے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی جو انبیاء اور مرسلین کا مسکن ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بار بار آپ سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی کہ جب تک اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا نہ دیا جائے اور اس کو اختیار نہ دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ جس وقت آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہ رہیں گے۔ آپ نے ملا اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا۔ الغرض آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی اور دست مبارک نیچے گر گیا۔ یہ روح فرسا واقعہ جس نے دنیا کو نبوت اور رسالت کے فیوز و برکات اور وحی ربانی کے انوار و تجلیات سے محروم کر دیا، بروز دوشنبہ دوپہر، اور دوسرے روایت کے مطابق چاشت کے وقت 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔